السلام علیکم، میں ہوں عطا رفیع۔ میں آپ کو اردو ٹائپنگ کورس کے اگلے سبق کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی اردو ٹائپنگ سے متعلق وہ یہ تھی کہ جو ہوم رو ہوتی ہے، جو مرکزی قطار ہوتی ہے بٹنوں کی، وہ ہم نے دیکھے۔ پھر جو اوپر والی قطار ہوتی ہے جس کو ہم اپر رو کہتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا، اور پھر جو لوور رو ہوتی ہے اس کو ہم نے آج دیکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بٹنز کی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق آپ انگلی رکھیں گے، اور جو انگلی اے کے اوپر آ رہی ہے اسی سے آپ زیڈ بھی پریس کریں گے، جو انگلی ایس پر آ رہی ہے اسی سے آپ ایکس بھی پریس کریں گے، جو انگلی ایچ پر آ رہی ہے اس سے این، اور اسی طرح آخر تک۔ تو آپ جو کلرز دیکھ رہے ہیں، یہ کلرز سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انگلی اے کے اوپر آ رہی ہے اس سے آپ کیو، ایک اور زیڈ چاروں پریس کریں گے۔ آج کی جو قطار ہے بٹنوں کی، اس کے اندر یہ حروف ہے جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم الٹے ہاتھ سے شروع کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے زیڈ، ٹھیک ہے۔ زیڈ کے اندر آپ کے پاس دو حروف ہوتے ہیں، بغیر شفٹ کے زا، اور شفٹ کے ساتھ ذال۔ اور اس کے بعد پھر ایکس ہوتا ہے، ایکس کے اندر آپ کے پاس پھر دو حروف ہیں، شین، اور شفٹ ایکس کے اندر ہوتا ہے جے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا حرف ہے سی، سی کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے چیک، اور شفٹ سی کے اندر ہوتا ہے ثا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے وی، وی کے اندر آپ کے پاس ہوتے ہیں طا، اور شفٹ بی کے اندر ہوتا ہے ظا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے بی، بی کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے با، اور شفٹ بی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پورا تغرا ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ اگلا ہمارے پاس حرف ہوتا ہے این، این کے اندر ہمارے پاس ہے نون، اور شفٹ این کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے نون غنہ۔ پھر ہمارے پاس ہے ایم، ایم کے اندر میم ہوتا ہے، اور شفٹ میم کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نشان ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے ہے کوما، شفٹ کوما کے اندر زیر ہوتا ہے، اس پر ہمیں بھی بات نہیں کریں گے، اس پر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اور کوما کے بعد اگلا حرف ہوتا ہے فل سٹاپ، اردو میں جس کو ختمہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور شفٹ ختمہ یا شفٹ فل سٹاپ کے اوپر زبر ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا اگلا سبق۔ میں نے آپ کو آج جو تکنیکی باتیں تھیں وہ بالکل نہیں بتائی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑی تفصیل سے کی بورڈ کو پچھلی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ چلے جائیں، اس سے پہلے 3 کلاسز آ چکی ہیں جہاں میں نے اردو ٹائپنگ سے متعلق جو ٹیکنیکس ہیں، جو گر ہیں، وہ میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے آپ کو۔ جب تک وہ چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی تو آپ ٹائپنگ میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں ذہن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو تکنیکی باتیں آج نہیں بتائی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں پریکٹس کی طرف۔ پریکٹس کے اندر جو فائل ہے یہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا، وہاں سے آپ نے یہ ورڈ کی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اپنے کمپیوٹر میں، اور کچھ یہاں پہ ہدایات دی ہوئی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ ان ہدایات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے جسمانی مسائل سے ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کا تعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر جن کا خیال آپ رکھیں گے تو آپ کی ٹائپنگ کی رفتار بڑھے گی اور ہاتھوں میں درد نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں آپ نے بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہر لفظ کے بعد آپ نے اسپیس کا بٹن دبانا ہے۔ اگرچہ آج کی کلاس ہماری صرف جو لوور رو تھی، جو نچلی قطار تھی، اس کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ ہم اوپر والے جو بٹنز ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، تو آج جو پریکٹس ہم کریں گے وہ مجموعی طور پہ پچھلے بٹنز بھی اس کے اندر آئے، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد یہ پریکٹس میں آپ کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلے ہے لفظ بن، تو بی این آپ دبائیں گے، اس کے بعد اسپیس کا بٹن ضرور دبانا ہے آپ نے، ٹیب کا بٹن دبائیں گے، پھر نون بے نب این بی لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے ایکس بی شب، پھر آپ لکھیں گے بی ایکس بش، اس کے بعد زیڈ این زن، ایم این من، وی بی طب، اس کے بعد بی وی این بطن، اس کے بعد میم چے مچ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے کر کے پوری پریکٹس کر لینی ہے۔ میں بیچ میں دیکھ لیتا ہوں
اگر کوئی لفظ مشکل مجھے لگا تو اس کا میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. جیسے چمچہ کا لفظ ہے, اب یہ چمچہ ہے, اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ CMCO, تو او اسپیس. اچھا ابھی دیکھیں اگلا لفظ ہے نبیڑ, تو نبیڑ نون با یا شفٹ آر اسپیس. اسی طرح آپ آتے ہیں مشیت کا لفظ ہے یہ MXIT اسپیس. اسی طرح ملائی کا لفظ کیسے لکھیں گے؟ میم MLAUI, ٹھیک ہے. اسی طرح بظاہر باہر, اس کے علاوہ بظاہر کوئی مشکل لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو پریکٹس کر لیں. تمام جو لسٹ دی ہوئی ہے, جو ٹیبل میں الفاظ دیے ہیں, ان سب کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے, اور اس پوری پریکٹس کو کر لینے کے بعد آپ کو تمام حروف یاد ہو چکے ہوں گے. اب آگے لکھے ہیں جملے اور مرکبات. اس کے اندر کچھ مرکب الفاظ ہیں اور کچھ جملے ہیں, ان کو بھی آپ نے اوپر سے دیکھ کر نیچے ٹائپ کر لینا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا بڑا مختصر سا سبق, جس کا بنیادی مقصد آپ کو پریکٹس دینا ہے. اگلی ویڈیوز میں ہم پورے کی بورڈ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. جو زبر زیر پیش اور اعراب ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. اس کے بعد اردو میں استعمال ہونے والے کچھ خاص حروف ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے. پھر عربی میں کچھ خاص حروف ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے. تو ابھی ہمارے پاس جو چیز بچتی ہے وہ ہے پریکٹس. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ابھی صرف اور صرف پریکٹس کرنی ہے. آپ پریکٹس کیسے کریں گے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ